اللہ نے اجازت دی ہے تو میں نے شادی کر لی. بد اخلاقی نہ کرو ان کے ساتھ, بدتمیزی نہ کرو, اور پھر تپڑ کی طرح یعنی تپڑ بھی دکھاؤ, جم بھی جاؤ اس پہ. بعض لوگوں نے ایسا کیا, 30 سال کے ہو گئے تھے, ابا شادی پہ راضی نہیں ہو رہے تھے, تو وہ انہوں نے شادی کر کے ابا کو بتایا. ابا نے جب لگائے کھینچ کھینچ کے, رشتہ داروں نے بائیکاٹ کیا, خودکشی کر لی. تو ایک آدمی نے ایسے خودکشی کی, اس کی بیوی کا فون آیا میرے پاس, ہائے میرا میاں تو مر گیا. میں کبھی بھی خودکشی کرنے والے پہ تو ترس کھاتا ہی نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ گاڈ گفٹڈ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس, چاہے بھوک سے کی ہو چاہے ناکام عشق میں کی ہو. کیونکہ اللہ نے اگر خودکشی مجبوری ہوتی نا انسان کی تو جائز ہو جاتی خاص مواقع میں. تو یہ جائز نہ ہونا, حرام ہونا, لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے, تو بغیر مجبوری کے کون خودکشی کرتا ہے؟ اسلام میں جو خودکشی حرام ہے, جس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے, وہ وہی خودکشی ہے جو مجبوری میں کی جائے. تو آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہو, اللہ آپ کو مجبور نہیں سمجھتا. تو انہوں نے محترم نے کیا کیا, جب خاندان کا دباؤ آیا, گھبرا گئے یار یہ کیا ہو گیا, تو وہ خودکشی کر لی. تو ان کی بیگم چیخ و پکار, میرے پاس فون آیا, لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سب کا ابا ہوں اور سب کو جو ہے میں دلاسے دوں گا, اور شادیوں کے معاملے میں خاص طور پہ. تو وہ خاتون کا فون آیا, میرے میاں نے مجھ سے شادی کی تھی, گھر والے راضی نہیں تھے, اور گھر والوں نے اس پہ دباؤ ڈالا کہ اس کو طلاق دو. تو وہ اگر مجھے طلاق دیتے تو میری نگاہوں میں گر جاتے. بیوی تانے دیتی کہ جب دم نہیں تھا, تپڑ نہیں تھا, تو یہ کام کیا کیوں, یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اور اگر طلاق نہیں دیتے تو ابا اماں اور پورا خاندان ایک طرف. تو انہوں نے پرچہ لکھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں, اور میں اپنے والدین کا میں بہت چلے گئے. تو وہ خاتون رو رہی تھی. میں نے کہا شکر کرو اولاد نہیں ہے ابھی, اور آرام سے جان چھوڑ گئی. صحیح ہے نا, ٹھیک ہے نا, آرام سے. کیونکہ بھائی نکاح کرنا اس آدمی کا کام ہے جو امی سے پوچھ پوچھ کے اگر چلے گا نا. بعض دفعہ امی کا تو بہت بڑا حق ہے بھائی, لیکن بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے امی سے نہیں پوچھنا پڑتا. ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے, لڑکا بہت ماں باپ کا فرما بردار ہے. میں نے کہا بہت نیک ہے. کہہ رہے کوئی بات امی سے پوچھے بغیر نہیں کرتا. میں نے کہا تو نیک ہونے کی علامت ہے, لیکن اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ پھر آپ کی بچی کے حقوق بھی امی سے پوچھے بغیر ادا نہیں کرے گا. تو امی کا بھی لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو کہ ان کے گھر میں اگر کوئی دوسری بہویں ہیں تو ان کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے. کیونکہ بعض دفعہ امی اپنے بیٹے کو بہو کا حق ادا نہیں کرنے دیتی. تو پھر یہ جو مسئلہ ہوگا نا, بیگم کا دل چاہے گا آج میرا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, وہ کہے گا امی کھلا دوں. ٹھیک ہے, تو پھر ساس بہو کے کیا شروع ہو جائیں گے, بولو بھائی, جھگڑے. ماں کا تو بہت بڑا حق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا امیوں کے نافرمان بنے, ماں تو ماں ہوتی ہے بھائی, اس کو تو قدموں میں گر جاؤ, لیکن ماں کے کہنے کے پہ کسی کے ساتھ ظلم بھی تو جائز نہیں ہے نا. تو بعض مائیں جو میرا بیان نہیں سن رہی, وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ ظلم کرواتی ہیں بہوؤں کے اوپر. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, بعض بہویں جیسے ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں, ساس سے تمیز سے بات نہیں کرتی, وہ بیچاری کوئی خدمت کا کہتی ہے تو کرتی نہیں ہے, اس کی زندگی حرام کر دیتی ہیں, ادب احترام نہیں کرتی. تو ایسے موقع پر اگر شوہر جورو کا غلام بن جائے, بیوی کا غلام بن جائے, تو ماں کو غصہ آتا ہے نا کہ بھئی پالا پوسا میں نے اور یہ جورو کا غلام بن گیا. اماں کو پیسے دینے سے پہلے بھی بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے. تو جیسے اماں کی خدمت کے لیے بیگم سے نہیں پوچھا جاتا, خدمت کی جاتی ہے, تو ایسے ہی بیوی کے جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنے کے لیے اماں کو بتایا جاتا ہے, پوچھا نہیں جاتا. اور اچھی امائیں جو ہمارے معاشرے میں, ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ, خیر غالب ہے, وہ خوش ہوتی ہیں کہ بیٹا جو ہے بہو کے حقوق ادا, بولتا کیوں نہیں ہے بھائی, کر رہا ہے. ہاں اخلاقی طور پر پوچھنا وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, ایسا نہ ہو یہ بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں. لوگ آدھے کلپ بنا کے, جتنی بہویں ہیں ان کے یوٹیوب چینل ہیں وہ اپنا حصے والا کلپ بنائیں گی, ساسوں کے جو یوٹیوب چینل ہیں, آج کل تو ہر ایک کا چینل آ رہا ہے نا, ساس نے ساس کے حقوق کے لیے چینل بنایا ہوا ہے, جٹھانی نے جٹھانی کے حقوق کے لیے, بہو نے بہو کے, تو سب اپنے حصے کا کاٹ پیٹ کے چلا دیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی عمومی بات نہیں کی جاتی. ایسے موقع پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو, کہ گھریلو حالات دیکھے جاتے ہیں, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کون کس پر زیادتی کر رہا ہے. عمومی طور پر دونوں پہ زیادتی ہوتی ہے, بہوؤں پہ بھی ہوتی ہے, ساسوں پہ بھی ہوتی ہے, ہول سیل کے حساب سے دونوں پہ ہو رہی ہے زیادتی. کوئی ایک دوسرے کا آج کل خیال کرتا ورتا نہیں ہے.